بس وقت ہمارا ملک صاحب مکمل ہو رہا ہے. آخر میں جنات کے حوالے سے خاص بات ہمارے ناظرین تک آپ پہنچانا چاہ رہے تھے، ذرا ارشاد فرمائیے. جنات کے حوالے سے جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جی وہ ان کے وجود سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ سب خرافات ہیں، ایسی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جنات نہیں ہوتے، بس صحیح لوگوں نے گھڑ باتیں لی بنا ہیں رکھی باتیں. ہے. صحیح. یہ دراصل بہت بڑی غلط فہمی ہے. جی ٹھیک. جنات کا وجود، ان پر پختہ یقین ہونا، ایمان ہونا، ہمارے ایمان بالغیب کا حصہ ہے بے شک. کیونکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، جی احادیث صحیحہ میں آیا ہے. قرآن مجید میں تقریباً 22 دفعہ جن کا لفظ آیا ہے، جی. اور اس کا جو جمع ہے، پلورل ہے، وہ ہے جان. جان. وہ 7 دفعہ آیا ہے. اچھا. اور ایک پوری سورت الجن جی جی قرآن مجید میں ہے، 72ویں سورت ہے، جی جی 29ویں سپارے میں. اور کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. جی ٹھیک. اور یہ انسان کے بعد واحد مخلوق ہے جو مکلف ہے، جی یعنی بے شک. احکام الہی کی پابند ہے، جیسے جی بے شک. انسان ہے. جی ٹھیک. اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن کا ذکر پہلے آ رہا ہے کیونکہ وہ ہم سے پہلے اللہ نے پیدا کر لیے تھے کہ میں نے جنات کو اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. سورہ ہجر میں فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ انسانوں سے بھی پہلے ہم نے جنات کو پیدا کر لیا تھا اور انہیں آگ کی لپٹ سے ہم نے پیدا کیا. سموم جو ہے وہ پھیلتی ہے. جی ہاں. ٹھیک. تو یہ ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی ہوگی، مسکنسیپشن ہوگا کہ انسان اس چکر میں پڑ جائے کہ کیا یہ ہیں یا نہیں ہیں. جی صاف ظاہر ہے کہ وہ پھر اس طرف دھیان ہی نہیں جائے گا کہ علاج بھی یہ ہو سکتا ہے. ہاں، کیونکہ پھر جب اس کا انکار ہی ہو گیا مشکل میں پڑ جاتا ہے اور پھر وہ بدحواسی میں اور جلدی میں ان لوگوں کی حد تک چڑھ جاتا ہے جو علماء نہیں ہیں، جو اس فن کے ماہر نہیں ہیں، جیسے سلفی صاحب ہیں. وہ پھر بہروپیوں کے حد چڑھ جاتا ہے، جو یہ عاملوں کی شکل میں اور نجومیوں کی شکل میں بازار بھرا پڑا ہے، ان کے پاس چلے جاتے ہیں جو صرف پیسے بٹورتے ہیں، اور ان کا جو مرض ہے، ایسے شخص کو ہم ایز اے پیشنٹ لیتے ہیں، بطور مریض لیتے ہیں. ان کے مرض میں مزید اضافہ ہی ہوتا ہے، شفا یاب نہیں. بھائی صاحب بہت شکریہ. سورہ رحمان میں شاید میں بھول نہیں رہا تو 31 دفعہ ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. علماء جانتے ہیں کما تثنیہ ہے، جنہوں انس کے لیے یہاں پر یہ خطاب بار بار کہ تم دونوں اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہو یا جھٹلاؤ گے. انکار ممکن نہیں ہے، ایسی سری چیزیں موجود ہیں، نص قرآنی ہے، انکار ممکن نہیں ہے. حدیث شریف میں وضاحت موجود ہے. سفر طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ہم سے باتیں کر رہے تھے تو جنات نے سنی، یعنی کلام پاک آپ تلاوت فرما رہے تھے. تو یہ تو بڑی ہی ناسمجھی کی بات ہے، کیونکہ اگر اس کا انکار کیا جائے تو پھر جو پورا وہ علاج ہے اور جو معاملات ہیں اس طرف دھیان نہیں جائے گا. ناظرین، آپ کی وساطت سے اور آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے میں بہت شکر گزار ہوں محترم مولانا عبدالحمید سلفی صاحب کا. میں آپ کو چاہتا ہوں کہ پھر زحمت دی جائے کسی اور پروگرام میں. بہت سارے سوالات ہیں اور جو ہمارے لوگوں کو درپیش ہیں اور ان کی جوابات ہم آپ سے چاہتے ہیں. ملک صاحب، اللہ رب العزت آپ کو علم نافع اور اس علم کے ساتھ عمل صالح اور ان معاملات پر استقامت عطا فرمائے. آپ بہت دور سے آئے، آپ مکے اور مدینے سے آئے، ہماری سر آنکھوں پر آپ کا آنا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ناظرین، اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، گھروں کو اور تمام تر معاملات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کے شرف سے بہرہ مند فرمائے. اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ
ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني۔ اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه۔ بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا۔ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك۔ بسم الله أرقيك أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة۔ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث۔ أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، 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 أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه۔ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين۔ بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر۔ أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔
أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمان بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے.